السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ معزز علماء کرام، مصلیان گرامی قدر، دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی قدر، اور گھروں پر سن رہی خواتین اسلام، میری ماؤں اور بہنوں، شیخ بڑا زبردست اور علمی خطاب آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ ان کے بعد میرا جی نہیں چاہتا کہ شیخ جیسا ایک علمی خطاب کے بعد مجھ جیسا ایک کم علم اور ناچیز آدمی آپ کے روبرو خطاب کرے، لیکن مجھے بھی آپ لوگوں کے روبرو چند منٹ خطاب کرنے کا موقع فراہم ہوا ہے۔ مجھے بھی آپ کے سامنے خطاب کرنے کی دعوت دی گئی ہے، تو ضروری ہے کہ میں بھی آپ کے سامنے زیادہ نہ صحیح چند منٹ آپ کے سامنے کچھ بولوں۔ محترم سامعین، یاد رہے موضوع خطابت ہے انسان کی زندگی پر گناہوں کے اثرات۔ محترم سامعین، ہم سبوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ ہم سبوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہوں۔ ہم سبوں کے لیے ضروری ہے کہ جن چیزوں کے کرنے کا رب کائنات نے حکم دیا ہے ان سبوں کو ہم بجا لائیں، اور اسی طریقے سے جن کاموں کے کرنے کا آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ان سبوں سے کلی طور پر اجتناب کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں ہم سبوں کے لیے حقیقی کامیاب و کامرانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی
اطاعت و فرما برداری کرنے والا انسان بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو گیا، اور ایک دوسری طرف وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا، وہ انسان واضح گمراہی میں ہے۔ اللہ رب العالمین کا صاف اعلان ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیا کرتا ہے، وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا، فقد ضل ضلالا مبینا، وہ کان کھول کر سنے، وہ بہت بڑی گمراہی میں ہے۔ پتہ چلا کہ اگر ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، وہ آخرت میں بھی ہمیشہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا۔ لیکن دوسری طرف وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا، وہ انسان دنیا میں بھی خسارے کے ساتھ رہے گا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا صاف اور واضح فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ ترجمہ غور سے سنیں، وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کیا کرتا ہے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اس انسان کو ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ خالدین فیہا، وہ انسان ان جنتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ خالدین فیہا، اور آگے فرمایا وذالک الفوز العظیم، اور یہی جنت کے اندر داخل ہو جانا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، اور وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے جو حدود ہیں ان سے آگے بڑھ جاتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے انسان کو، ایسے نافرمان انسان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس نافرمان انسان کے لیے دردناک اور رسوا کن عذاب ہے۔ دیکھیے غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے انسان کو جنت کی بشارت دی۔ اللہ رب العالمین نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے انسان کو کس کی بشارت دی؟ آپ سے پوچھ رہے کس کی بشارت دی؟ جنت کی بشارت دی۔ اور اسی کے فوراً بعد جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا، ان لوگوں پر پھٹکار فرمایا، ان لوگوں پر ایک پھٹکار لگائی ہے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس انسان کے لیے رسوا کن اور دردناک عذاب ہے۔ میرے بھائیو، اگر آج اس
آیت کو سامنے رکھ کر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور آج سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ لیکن افسوس ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ آج ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا دم تو ضرور بھرتے ہیں، لیکن اطاعت و فرما برداری سے کوسوں دور کھڑے نظر آتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا کوئی بھی عمل نظر نہیں آتا۔ آج اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور بتائیں کہ ہماری زندگیوں میں ہم نے کون سا ایسا عمل کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمودات کے مطابق ہے۔ بتائیں مجھے، ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں اور گناہ کرنے پر بھی شرمندہ نہیں ہوتے ہیں، گناہ کرنے پر بھی ہم تعجب نہیں کرتے ہیں، گناہ کرنے پر بھی ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، اور سمجھتے بھی ہیں پھر بھی اللہ کا خوف پیدا نہیں کرتے تاکہ ہمارے گناہ ہم گناہوں سے محفوظ ہو جائیں۔ زنا کرنا ہمارا شیبہ بن گیا ہے، حرام طریقے سے مال کمانا ہماری فطرت بن گئی ہے، نماز چھوڑنا ہمارا طریقہ بن گیا ہے۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہو جاتی ہے میرے بھائیوں۔ آج دیکھیے ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے، کن کن نہ جانے کون کون سے گناہوں میں ہم ڈوبے نظر آتے ہیں۔ کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے کوسوں دور ہیں۔ رشوت کھانا، سود کھانا آج ہماری روزی روٹی بن گیا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ کیوں ہے آخر؟ کیونکہ ہماری زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے گلے سے نیچے اترتی ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کیا آپ نہیں جانتے کہ گناہوں کی کثرت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہمارے دلوں پر زنگ لگا دیتا ہے، ہمارے دل کالے پڑ جاتے ہیں، ہمارے دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، لیکن اگر ایک انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے، گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تعالی اس کے دلوں کو دھو دیا کرتا ہے۔ لیکن وہی دوسرا انسان جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا، کثرت سے گناہ کیے جاتا ہے، اس کے دل پر سیاہ نقطہ، اس کے دل پر سیاہی بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہے، اس کے دل پر سیاہی بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہے اور پورے دل پر چھا جاتی ہے، اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ اور یہی وہ سیاہی ہے، یہی وہ زنک ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا، کلا بل رَعْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کی بنیاد پر، گناہ بکثرت کرنے کی بنیاد پر ان کے دلوں پر سیاہی بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہے، ان کے دلوں پر سیاہی بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہے اور اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ان کے چہروں پر بھی ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اللہ کی قسم، آج جو ہمارے چہرے بدنما ہیں، آج جو ہمارے چہروں پر حسن نظر نہیں آتا، آج جو ہمارے چہرے بدصورت ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے
فرمودات کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کو اپنے گلے کے نیچے لاتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا ہی سچ کہا تھا کہ جب بندہ، غور سے سنیں، جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے چہرے بھی سیاہ ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کی جسمانی طاقت بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کی رزق میں کمی بھی ہو جاتی ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن وہی بندہ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اس کے چہرے کا حسن جھلک اٹھتا ہے، اس کے چہرے کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ نیکی کرنے کی بنیاد پر، لوگوں سنو، نیکی کرنے کی بنیاد پر اس کی جسمانی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے۔ نیکی کرنے کی بنیاد پر اس کے رزق میں بڑھوتری بھی آ جاتی ہے۔ نیکی کرنے کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت بیٹھ جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے الفت بیٹھ جاتی ہے۔ آج لوگوں سے جو ہماری ناراضگیاں ہیں، آج جو ہمارے رزق میں کمی ہے، آج ہم جو کمزور ہیں، سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے۔ یہ گناہوں کی کثرت کی بنیاد پر ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں کی کثرت کی بنیاد پر انسان شیطان کا قیدی بن جاتا ہے، شیطان کا غلام بن جاتا ہے۔ جب بندہ مسلسل گناہ کرتا ہے اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتا تو وہ انسان شیطان کا قیدی بن جاتا ہے، شیطان کا غلام بن جاتا ہے، اور شیطان ہمیشہ اس کا ہم سفر بن جاتا ہے، ہمیشہ اس انسان کے ساتھ رہتا ہے، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شیطان اس کو دین سے دور کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نقشہ کھینچا، فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ وہ انسان جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ایسے انسان کا ہم ساتھی شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ شیطان اس کا ہم سفر بن جاتا ہے، شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جو انسان رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، یعنی جو دین سے غفلت برتتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جو دین سے غفلت برتتا ہے، جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، جو انسان منمانی زندگی گزارتا ہے، نقیض لہو شیطان، تو ہم اس کے لیے شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ یقیناً آج ہم منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج شیطان ہمارا ہم سفر بن گیا ہے، شیطان آج ہمارا ہم سفر اور ساتھی بن گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیونکہ ہم گناہوں میں حد سے آگے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ گناہوں کی دوسری وجہ تھی۔ اسی طریقے سے گناہوں کی تیسری وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے بندہ اللہ کے یہاں اپنے مقام کو گوا بیٹھتا ہے۔ بندہ گناہوں کی کثرت کی بنیاد پر اللہ کے یہاں کوئی مقام، اللہ کے یہاں گناہ کرنے والے کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل
سخط اللہ عز وجل، لوگو تم نافرمانیوں سے بچ جاؤ، لوگو تم نافرمانیوں سے بچ جاؤ، کیونکہ جو انسان نافرمانی کیا کرتا ہے حل سخط اللہ عز وجل، تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی ناراضگی نازل ہو جاتی ہے، نافرمانی کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی ناراضگی نازل ہو جاتی ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جائے، جب اللہ غصہ ہو جائے، تو اس انسان کا اللہ کے یہاں کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ وقت ہو گیا ہو تو آج ختم کیا جائے۔ نہیں، یہ بات تھوڑا سا صحیح نہیں ہے، اگر جو بات ہے آپ کہیں تو میں ختم کر دوں۔ گناہوں کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی ناراضگی نازل ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی جس انسان پر ناراضگی نازل ہو جاتی ہے اللہ کے یہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا، اللہ کے یہاں اس کی کوئی عزت نہیں، اللہ کے یہاں اس کی کوئی ویلو نہیں، اللہ کے یہاں اس کا کوئی مقام نہیں۔ مرو کٹو، چاہے آسام میں کاٹے جاؤ، چاہے برما میں کاٹے جاؤ، گاجر اور مولی کو پھر بھی چھیل کر کے کاٹا جاتا ہے، تم کو بغیر چھیلے کاٹا جائے، سڑکوں پر کاٹا جائے، کیسے ہی کاٹا جائے، جب تمہیں اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی کوئی پرواہ نہیں، تو اللہ رب العالمین بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی ناراضگی نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کو ایسے انسان کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں نا اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری نہ کرنا، بہت معمولی سمجھتے ہیں نا میرے بھائیو۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین لوگوں کو علم سے محروم کر دیتا ہے۔ نافرمانی کرنے کی بنیاد پر حوالے دوں گا تو بات بہت آگے جائے گی، مختصر یہ بات ذکر کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ نافرمانی کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور آنے والی نعمتوں کو روک لیتا ہے۔ نافرمانی کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین برکتوں کا خاتمہ نازل کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، نافرمانیوں کے بڑے خطرناک نتائج ہیں۔ میں اپنی بات یہی سے ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت آگے نکل گیا۔ چلو خیر، کوئی نہیں، کر سکتے ہیں آگے۔ اسی طریقے سے نافرمانی میں ابھی آپ کے سامنے صرف پوائنٹ ذکر کر رہا تھا۔ شیخ نے کہا 8 تک آپ تقریر کر سکتے ہیں۔ تو نافرمانی کرنے کی بنیاد پر ایک انسان دنیا میں پریشانیوں کی زندگی گزارتا ہے۔ نافرمانی کرنے کی بنیاد پر ایک انسان اس دنیا میں تنگی کی زندگی گزارتا ہے، چین و سکون اس کی زندگیوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے ایک واضح نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك يوم تنسى۔ فرمایا ومن أعرض عن ذکری، وہ انسان جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے۔ میرے ذکر سے اعراض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ابھی آپ کے سامنے بتایا کیا مطلب ہے؟ آپ لوگوں سے جواب مطلوب۔
جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا، ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے سے اعراض کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی زندگیوں میں تنگ دستی پیدا کر دیتے ہیں، ہم اس کی زندگیوں میں بے چینی پیدا کر دیتے ہیں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ رب العالمین نے پھر ایک بار پھٹکار لگائی، کہا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے لوگوں کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ کیسا اٹھائیں گے؟ اندھا اٹھائیں گے۔ اور فرمایا قال ربی لما حشرتنی اعمی، وہ انسان کہے گا اے اللہ تو نے مجھے کیوں حشر کے دن اندھا اٹھایا، وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں تو بینا تھا، میں تو دنیا کے اندر دیکھا کیا کرتا تھا، لیکن یہاں پر نابینا ہو گیا۔ کیا وجہ ہے کہ میں نابینا ہو گیا؟ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ جملہ نوٹ کرنے کا ہے، کہا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، جس طریقے سے تو نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، جس طریقے سے تو نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کو نہیں بجا لایا ہے، ایسے ہی آج ہم نے تجھے بھلا دیا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی بڑی خاص اہمیت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہماری زندگیوں میں نہایت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہم سبوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ہم سبوں کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کا ہر قدم، زندگی کا ہر لمحہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں گزاریں۔ زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے مطابق ہو۔ زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہ ہو، زندگی کا کوئی بھی پوائنٹ، چاہے وہ پہناوے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ حلیے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، ایسا ہرگز نہ ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بو آتی ہو۔ ابھی ہمارے سامنے شیخ بڑا علمی خطاب آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، توحید کی عظمت، توحید کی فضیلت، اسی طریقے سے نوجوانوں کی اہمیت، نوجوانوں کی فضیلت۔ میرے بھائیوں، یہاں پر میں ایک پوائنٹ ذکر کرتا ہوں، ایک پوائنٹ ذکر کرتا ہوں کہ لوگوں شیخ موجود نہیں ہے اس لیے بول رہا ہوں، ورنہ شاید نہیں بولتا۔ لوگوں، جو شیخ نے کہا کہ نوجوانوں کی اہمیت پر شیخ ذکر کر رہے تھے، میرے بھائیوں، لوگوں سے مل کر یعنی لوگ ہی جو ہوتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں۔ نوجوان کسی درخت کا نام نہیں ہے، نوجوان کسی درخت کا نام نہیں ہے، ہم ہی لوگ ہیں، ہم ہی نوجوان ہیں، ہم لوگ ہیں، ہم ہی نوجوان ہیں، ہم ہی معاشرے کی کنجی ہیں۔ جب تک ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر، جب تک ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنا محاسبہ نہ کر لیں، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمودات کے مطابق نہ گزار لیں، اللہ کی قسم معاشرہ سدھرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم نوجوان سدھرنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے ذہن و دماغ کے اندر یہ بسا لیا ہے کہ نوجوان نہیں سدھرتے۔ ہم نے اپنے ذہن و دماغ کے اندر یہ بسا لیا ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے ذہن و دماغ کے اندر یہ بسا لیا ہے کہ فلاں انسان کے اندر اللہ کی بہت زیادہ نافرمانی ہوتی ہے، لیکن کبھی اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے،
کبھی اپنا محاسبہ نہیں کرتے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں کتنے کھرے اترتے ہیں۔ دوسروں کے گریبانوں میں جھانکنا ہمیں بحسن خوبی آتا ہے، دوسروں پر کیچڑ اچھالنا ہمیں بحسن خوبی آتا ہے، نوجوانوں کی اصلاح کرنے کے لیے ہم بحسن خوبی تیار رہتے ہیں، لیکن اپنے گریبانوں میں جھانکنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے لیے صرف کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے اپنی زندگیاں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ معاشرے کی بربادی کا، نوجوانوں کی بربادی کا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری سے کوسوں دور کھڑے رہنے کا سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ کہ ہم اپنے گریبانوں میں نہ جھانک کر دوسروں کا محاسبہ کرتے ہیں۔ اگر ہم خود مسجدوں کے اندر آ جائیں، اگر ہم خود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری پر کھڑے اتر آئیں، اللہ کی قسم میں اس اسٹیج سے دعوے کے ساتھ، دھڑلے کے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ معاشرہ چند دنوں میں سدھار پر آ جائے گا۔ آئے گا کہ نہیں؟ نوجوان چند دنوں میں سدھار پر آ جائیں گے اگر ہم خود 5 وقتہ نمازی بن جائیں۔ اللہ کی قسم ان مسجدوں کے اندر یہ مسجدیں بھری نظر آئیں گی، ان مسجدوں میں ظہر اور عصر کی نمازیں عید کی نمازوں کی مثل ہوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں۔ وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ باتیں اور بھی سنانے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ زندگی میں کبھی اور اتفاق رہا تو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ آخر میں رب کائنات سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو گناہوں کو حقیر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں دوسروں کے گریبانوں میں جھانکنے سے زیادہ اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی توفیق دے، آمین۔ اے اللہ ہمیں دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے زیادہ اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو، ہماری زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری پر کھرا اترنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔